افریقہ غربت کا بحران یا ایک نئے دور کی صبح. پاورٹی کرائسس از دس از دا ڈاؤن آف اے نیو ایرا. ظلم کبھی زیادہ دیر تک نہیں رہتا. سچائی، بہادری اور راست بازی کا جذبہ ہمیشہ ظلم، جبر اور سفاکیت کروئلٹی کے خلاف بغاوت کرتا ہے. یہ عالمی سطح پر ہو رہا ہے. لوگ اب خوف زدہ، بھوکے اور مظلوم زندگی گزارنا نہیں چاہتے. وہ اپنے حقوق چاہتے ہیں اور امن کے لیے لڑ رہے ہیں. نائجیریا، کینیا اور یوگنڈا میں لوگ بھوک، غربت اور جبر سے تنگ آ چکے ہیں اور تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں. میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. آج ہم نائجیریا، کینیا، یوگنڈا جیسے افریقی ممالک میں معاشی بحران پر بات کر رہے ہیں اور کیوں بہت سے مقامات احتجاج اور اختلاف رائے میں بھڑک رہے ہیں. نائجیریا میں جون میں یوم جمہوریت کے موقع پر ہونے والے احتجاج نے کینیا کے نوجوانوں کو نیروبی میں پارلیمنٹ پر قبضہ کرنے پر مجبور کیا. 1 اگست 2024 ہونے والے تشدد میں 20 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے، جس کے بعد کینیا کے صدر ولیم روٹو نے اپنا فائنانس بل واپس لیا تھا اور اپنی کابینہ تحلیل کر دی تھی. فائنانس بل سے روٹی اور سینیٹری تولیے اور اس طرح کی کھانے پینے والی دوسری چیزیں ان پر ٹیکس میں اضافہ ہوا تھا. اپنے ہمسایوں سے متاثر ہو کر یوگنڈا کے لوگوں نے بدعنوانی کے خلاف مارچ کیا اور نائجیریا کے لوگوں نے خراب حکمرانی اور ضروریات زندگی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف ریلی نکالی. یہ جو رپورٹ میں پیش کر رہا ہوں یہ گارڈین میں 3 اگست کو پرنٹ ہوئی تھی. کووڈ-19 کے بعد احتجاج گھانا، انگولا، ملاوی اور سینیگال تک پھیل گیا تھا. عام مسائل میں، روزمرہ مسائل میں اور پاپولیشن میں افراط زر میں اضافہ، اچھی ملازمتوں کا فقدان اور رہنماؤں پر عدم اعتماد اس کی بیسک وجوہات میں سے تھی. اسپین، بنگلہ دیش اور اب افریقہ میں تعلیم یافتہ لوگ ناقص پالیسیوں اور گورننس کی وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں. یہ ایک نئے دور کا اشارہ ہے جہاں لوگ اپنے رہنماؤں کو بہتر بنانے یا پھر یوں کہیے تبدیل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. جیسے کہ مظاہرے میں ایک شخص نے کہا کہ پولیٹیکل پروٹیسٹ از آل دیٹ ایجوکیٹڈ یوتھ ہیو، یعنی سیاسی احتجاج وہ سب کچھ ہے جو کسی تعلیم یافتہ نوجوان کے پاس ہوتا. اقوام متحدہ کے مطابق افریقہ ایک نوجوان بر اعظم ہے جس کی 70% آبادی 70% آبادی 30 سال سے کم عمر ہے اور توقع ہے کہ 30 سال میں اس کی آبادی دگنی ہو کر 2.2 ارب ہو جائے گی. سب سہارا افریقہ میں سالانہ 1 کروڑ سے زیادہ افراد ورک فورس یعنی افرادی قوت میں داخل ہو رہے ہیں، نئے لوگ جو صرف 30 لاکھ ملازمتوں کے لیے مقابلہ کرتے ہیں. یعنی 1 کروڑ لوگ ایڈ ہوتے ہیں ورک فورس میں اور نوکریاں ہیں ٹوٹل 30 لاکھ، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ کم تنخواہ والے خطرناک غیر رسمی شعبے میں بھی کام کرتے ہیں. عالمی بینک کے مطابق 18 سے 35 سال کی عمر کے نوجوانوں کے لیے بے روزگاری سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کے بارے میں گارڈین 29 جولائی میں ایک رپورٹ پرنٹ ہوئی. یہ میں آپ کو جو ڈیٹا دے رہا ہوں. جیک فریسکو نے ایک بار کہا تھا کہ ایک نیا معاشی ماحول بنانے کے لیے آپ کو سوچنے کے لیے نئے طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہے اور اس کا مطلب روزگار کی نئی شکلیں پیدا کرنا ہے. آپ کوئی نئی چیز ڈیولپ کریں گے، کوئی نئی سوچ لائیں گے. نئی سوچ میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو آپ نے نئی انڈسٹریلائزیشن کیسے کرنی ہے، آپ کی ایگریکلچر گروتھ کیسے بڑھانی ہے اور پاپولیشن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. یہ سب چیزیں نئی سوچ کے ساتھ ہی آ سکتی ہیں، پرانی سوچ کے ساتھ تو نہیں. حالیہ معاشی جھٹکے جن میں کووڈ-19، روس کا یوکرین پر حملہ اور امریکی شرح سود میں اضافہ شامل ہے. کئی سب سہارن افریقن ممالک میں جو کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ بڑی ہے اور انفلیشن ڈبل فگر میں داخل ہوئی ہے. یہ بھی اس کے اسباب میں سے ایک ہے. اسی طرح کے مسائل پاکستان میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ایک بڑی آبادی اچھی ملازمتوں کی تلاش میں جدوجہد کرتی ہے. آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن لوگوں کو کھانے کے لیے کافی نوکریاں نہیں ہیں. تو جب یہ ہوگا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ 2-3 چیزیں تو صاف ظاہر ہے کہ ہوں گی. نمبر 1 کرائم ریٹ بڑھے گا. نمبر 2 لوگ باہر جانے کی کوشش کریں گے.
اور اس طرح باہر جانے کے لیے لیگل مینز بھی یوز کرتے ہیں اور پھر کئی انلیگل مینز ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں. اس کی مثالیں بہت سارے پچھلے دنوں میں آپ نے میڈیا کے اوپر دیکھی جہاں پہ سینکڑوں کے لوگ سمندر میں ڈوب کے مر گئے. مارٹن لوتھر کنگ جونیئر تھا, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ لاکھوں لوگ ہر روز بھوک سے مر رہے ہیں, حالانکہ ان کے پاس کھانا کھلانے کے وسائل موجود ہیں. اس ملک کے ان ملکوں میں کھانا کھانے کے وسائل موجود ہیں. یہ ایک گہری اخلاقی ناکامی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ان ملکوں میں وسائل موجود نہیں ہیں. وسائل بے انتہا ہیں, لیکن وہ سارے وسائل کرپشن اور مس گورننس کی نظر ہو جاتے ہیں. نائجیریا دنیا کا غذائی قلت کا دارالحکومت بن چکا, جہاں 31.8 ملین سے زیادہ بچے متاثر ہیں. نائجیریا کی ریاست میں مسلح ڈاکوؤں کی وجہ سے مظاہرے ہو رہے ہیں. مئی 2023 کے بعد سے پریزیڈنٹ ٹنیبو, میں معافی چاہتا ہوں اگر پروننسیشن صحیح نہ ہو, پریزیڈنٹ ٹنیبو نے ایندھن کی سبسڈی ختم کی اور جو اپنی لوکل کرنسی تھی نائرا جسے تھی اس کی قیمت فکس کرنے کی بجائے اس کو اوپن مارکیٹ میں چھوڑ دیا, جس سے کیا ہوا کہ آپ کے رہن سہن کی, خوراک کی, سب چیزیں یہ ان کی سب کی قیمتیں بڑھ گئیں اور تقریباً 40% تک غذائی اجناس کی قیمتیں بڑھیں اور افراط زر بڑھا جو ڈبل فگر میں چلا گیا. اس سب کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پریزیڈنٹ ٹنیبو نے کیا کیا, اس نے کہا کہ جو منیمم منتھلی انکم ویجز ہیں وہ اس نے 70,000 نیرا یعنی 34 برٹش پاؤنڈ مقرر کر دی. اس کا خیال تھا کہ یہ سب اس طرح کنٹرول ہو جائے گا. یہ سب چیزیں ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں اور ان طرح کے افریقہ ملکوں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کر رہے تھے. یاد رکھیے کہ یہ اس طرح کی ایکشنز یا اس طرح کے جو عمل ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, یہ صرف ایک عارضی حل ہوتا ہے. کرپشن, ٹیکس کے خلاف اور بری گورننس کو بنیادی طور پر حل کیا جانا چاہیے. ہیوی ڈیٹس جو کسی ملک میں ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ پبلک سپینڈنگ کو کھا جاتے ہیں. آپ کے پاس اتنے ڈیٹس ہوں ملک کے اوپر کہ آپ اس کو پے ہی نہ کر سکیں, اور ان ڈیٹس کے اوپر اس کا انٹرسٹ وہ پھر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پبلک سپینڈنگ جو ہوتی ہے نا وہ بالکل نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے. جب تک یہ بدعنوانی برقرار رہے گی عوام کے مفادات پر توجہ نہیں دی جا سکتی. ہمیں یہ کرپشن اور یہ سب چیزیں ختم کرنا ہوگی اگر ہمیں عوام کا مفاد عزیز ہے تو. لارڈ ایکٹن نے ایک بار کہا کہ پاور ٹینڈز ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹ ایبسولوٹلی, یعنی طاقت بدعنوان کرتی ہے اور مطلق طاقت بالکل بدعنوان کرتی ہے, یعنی ایبسولوٹ پاور کرپٹ ایبسولوٹلی. اب تبدیلی کی ہوائیں چل رہی ہیں, مظلوموں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور انہیں خاموش نہیں کیا جا سکتا. لاگوس کی گلیوں سے لے کر نیروبی کے دل تک انصاف کے لیے آواز پہلے سے کہیں زیادہ گونج رہی ہے. جو رہنما اس کال کو نظر انداز کرتے ہیں وہ اپنے لیے خطرے پیدا کرتے ہیں. لوگ بیدار ہو چکے ہیں اور آزادی, وقار اور خوشحالی کے ان مطالبات کو اب نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تبدیلی کا وقت آ گیا ہے اور کوئی چیز اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. یاد رکھیے کہ آپ کسی قوم کو ایک خاص وقت تک تو شاید محکوم رکھیں یا اس کو محروم رکھیں جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں یا ضرورت زندگی کی جتنی بھی جو یشیاں آپ کر رہے ہیں, حکمران کرتے ہیں. عوام تو وہ یشی نہیں کر پاتی, لیکن ضروریات زندگی کی چیزیں جس میں تعلیم ہے, جس میں خوراک ہے, جس میں گھر ہے, رہائش ہے, جس میں انصاف ہے, جو پبلک یوز کی چیزیں ہیں, پانی اور اس طرح کی چیزیں, یہ وہ سب چیزیں ہیں وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہیں. تو کم از کم یہ سب چیزیں تو انہیں باعزت طریقے سے ملنی چاہیے جو ان کا حق ہے. توجہ کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.